الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ العقیدۃ الطحاویہ فی بیان عقیدۃ اہل سنت والجماعہ۔ ہم جس باب میں داخل ہو رہے ہیں بلکہ ہو چکے ہیں، اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات سے متعلق ہے، جس میں تمام مخالفین اہل سنت کا رد ہے۔ کہ امام طحاوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں ما زال بصفاته قدیما قبل خلقه لم يزدد بكونهم شيئا لم يكن قبلهم من صفته وكما كان بصفاته ازليا كذلك لا يزال عليها ابديا، کہ اللہ سبحانہ وتعالی اپنی صفات کے ساتھ ازل سے ہمیشہ ہمیشہ سے قدیم ہے، یعنی هو الاول لیس قبلہ شیء، جس طرح اس کی ذات اول ہے، اس سے پہلے کوئی چیز نہیں ہے، ہر چیز کی ابتدا بعد میں، ہر چیز مخلوق ہے اس کے علاوہ، اور اس ابتدا بھی مخلوق ہے۔ لم یزدد بکونہم شیئا، من صفتہ لم یکن، یعنی اس میں تقدیم تاخیر ہے جملے میں، کہ اللہ تعالی مخلوقات کے وجود میں آنے کی وجہ سے اپنی صفات میں کسی بھی صفت میں اللہ تعالیٰ کی اضافہ نہیں ہوا ہے۔ اللہ کی تمام صفات کاملہ ہیں، مکمل ہیں، اور صفات بھی اللہ تعالیٰ کی ازلیہ ہیں۔ وَكَمَا كَانَ بِصِفَاتِهِ أَزَلِيًّا كَذَلِكَ لَا يَزَالُ عَلَيْهَا أَبَدِيًّا، اور جس طرح اللہ تعالی اپنی صفات کے ساتھ، یہ دیکھیں، یہ اہل سنت کے جو الفاظ ہوتے ہیں نا ائمہ کرام کے، وہ ان الفاظ کے استعمال میں بھی کوئی احتیاط ہوتی ہے، عقیدے کا بیان ہوتا ہے۔ اب کوئی یوں بھی تو کہہ سکتا ہے اللہ تعالیٰ اور اللہ کی صفات، اللہ تعالیٰ اور اللہ کی صفات، یہ انداز بیان معتزلہ کا ہے۔ انداز میں بھی اسی لیے کہتے اللہ کے نبی کا فرمان انما العلم بالتعلم، ہمیں علم بھی سیکھنا ہے اور علم کا سلیقہ بھی علماء سے سیکھنا ہے۔ اور علماء کون ہیں؟ جو کہ نبی کے وارث ہیں، وہ ائمہ دین ہے، ائمہ اہل سنت۔ تو اس طرح بولنا ہے اللہ تعالیٰ اپنی صفات کے ساتھ، اللہ تعالیٰ اور اس کی صفات، اس طرح یہ اس کے اندر معتزلہ کا عقیدہ ہے۔ تو اہل سنت کیسے بولتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ اپنی صفات کے ساتھ، کما کان، جس طرح اللہ تعالیٰ اپنی صفات کے ساتھ ازل سے ہے، ہمیشہ ہمیشہ سے ہے، لا یزال علیہا ابدیا، اسی طرح اپنی صفات کے ساتھ ابدیاً، ابد تک ہے، ابدی ہے۔ مطلب کیا یہ مطلب ہے آخر۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا هو الاول والآخر، اللہ تعالیٰ اول، اللہ کا نام ہے یہ الاول، اس میں صفت کیا ہے؟ اولیت، اولیت، کہ اللہ تعالیٰ اس میں ازل کے معنی پائے جاتے ہیں۔
آخر ہے، اس میں ابد کے معنی پائے جاتے ہیں۔ لیس بعدہ شیء، اول کی تشریح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی کہ اول کا مطلب کیا ہے، لیس قبلہ شیء، اللہ سے پہلے کوئی چیز نہیں ہے، اور آخر کا مطلب کیا ہے، اللہ کے بعد کوئی چیز نہیں ہے۔ ہر چیز کی انتہا اور انتہا بھی مخلوق ہے، تو انتہا بھی جو ہے اللہ تعالیٰ، آخر کا مطلب کیا ہے، انتہا بھی پہلے، اس سے پہلے ہے، یعنی اس کے اللہ تعالیٰ انتہا کے بھی بعد ہے، اس کے بعد کوئی چیز نہیں ہے، ہر چیز کی انتہا ہے۔ پھر جو اخروی زندگی ہے انسانوں کو دی ہے اللہ تعالیٰ نے، وہ اس کی مخلوق ہے، اس نے عطا کی ہے، ایک جنت اور جہنم کی زندگی کو ہمیشگی دی ہے، یہ اسی کی دی ہوئی ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی صفات کے باب میں امام الطحاوی رحمہ اللہ یہ عقیدہ بیان فرما رہے ہیں، اس میں فلاسفہ کا رد کر رہے ہیں۔ فلاسفہ کیا کہتے ہیں اللہ کی اسماء و صفات کے بارے میں، کہ اللہ کے اسماء و صفات مخلوق ہیں، اور ساتھ میں معتزلہ کا بھی رد کر رہے ہیں، جو کہ اللہ کی تمام صفات کا انکار کرتے ہیں، اس لیے کہ صفات ان کے نزدیک مخلوق ہیں۔ پھر فرمایا امام الطحاوی رحمہ اللہ نے، لیس بعد خلق الخلق استفاد اسم الخالق ولا باحداث البریۃ استفاد اسم الباری۔ لیس بعد خلق الخلق، مخلوقات کے پیدا کرنے کے بعد نہیں اللہ نے خالق کا نام پایا ہے، بلکہ اللہ تو خالق ہے ازل سے، مخلوقات کے وجود سے بھی پہلے سے۔ ولا باحداث البریہ، بریہ، اور نہ ہی مخلوقات کے پیدا کرنے کے، بریہ کے مناسبت سے اسم الباری، اور نہ کہ بریہ مخلوقات کے ایجاد کرنے کی وجہ سے اس لفظ باری تعالی اللہ تعالیٰ کا پڑا ہے، بلکہ وہ تو پہلے سے باری ہے، ازل سے ہے اس کا یہ نام، اس کی صفت البر پہلے سے ہے۔ فرماتے ہیں لہو معنی الربوبیہ ولا مربوب، اس کی صفت ہے، صفت ربوبیہ ازل سے ہے، ولا مربوب، اور کوئی مربوب نہیں، یعنی کوئی مخلوق نہیں۔ ومعنی الخالق ولا مخلوق، اور اس کا خالق، اس کا نام خالق، معنی الخالق یعنی صفت پیدا کرنے کی صفت الخلق، اور یہ نام ازل سے ہے، ولا مخلوق، اور کوئی مخلوق نہیں تھی۔ اب یہ مفہوم جو ہے نا، یہ مفہوم یہاں یہ جو جملہ لہو معنی الربوبیہ ولا مربوب ولا ومعنی الخالق ولا مخلوق، اس میں یہ پتہ چل رہا ہے کہ ایک وہاں اللہ ایک وقت ہے، پیریڈ ہے، جس میں کوئی مخلوقات نہیں تھی، ہاں، اور کوئی بھی مخلوق نہیں، لیکن اللہ اس وقت بھی اپنی صفت خلق سے موصوف تھا، اللہ کی صفت موجود تھی، صفت خلق، صفت رزق، تمام صفات اللہ تعالیٰ کی موجود تھیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنی صفات کے ساتھ ازل سے ہے۔ اب یہ جو بیچ میں پیریڈ کی بحث آتی ہے نا، کہ ایک ایسا زمانہ تھا، وقت تھا جس میں کوئی مخلوق نہیں تھی، اس کا تعین کہاں سے، اس کی کس دلیل کی بنا پر یہ مجبور ہو گئے یہ کہنا؟ یہ صرف فلاسفہ کے ساتھ جو محاذ لگا ہوا تھا نا، محاذ آرائی، اس محاذ میں آ کر ان اشاعرہ اور ماتریدیہ کے اوپر یہ بات کھلی کہ ہمیں ایک پیریڈ ماننا پڑے گا، ہم بدعتیوں ایک شروع میں ایک زمانہ کہ جب کوئی مخلوق نہیں تھی، یعنی ایک وقت تھا کہ جب کوئی مخلوق نہیں تھی، لیکن اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات تھے، اللہ کے اسماء و صفات معطل تھے اس دور میں، کہ یہی ہوگا نا کہ اللہ تعالیٰ ازل سے خالق ہے، اس کی صفت خلق ہے، رازق ہے، صفت رزق ہے،
اور ایک بہت بڑا پیریڈ ہے، زمانہ ہے مخلوقات کے اللہ تعالیٰ کی، تو آپ کوئی وقت بھی سوچ لو، اندازہ لگا لو پیچھے کتنا پیچھے جاؤ گے، جتنا پیچھے چلتے جاؤ آپ کو وہاں اللہ تعالیٰ رزق دیتا ہوا ملے گا۔ اللہ تعالیٰ اللہ کی ہر صفت، اللہ تعالیٰ اپنی تمام صفات کے ساتھ فعال لما یرید، جو وہ چاہتا ہے کرتا ہے۔ آپ کس طرح اللہ تعالیٰ کو روک رہے ہیں؟ تو یہ بحث آئے گی، یہ بحث بھی آئے گی کہ جہمی اور معتزلی تو یہ کہتے ہیں کہ میں نے یہیں سے آغاز کیا تھا اپنے پچھلی کلاس کا، کہ یہ تمام اہل سنت یعنی اہل حدیث کے علاوہ جتنے بھی فرقے ہیں وہ مخلوق یا العالم یا مخلوقات کا جو کنسپٹ رکھتے ہیں، ان کے نزدیک کہ اس جہان کی یعنی مخلوقات، تمام مخلوقات، اس کی ایک ابتدا ہے۔ اس سے پہلے جو ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ تو اول ہے، اس سے پہلے کوئی چیز نہیں ہے۔ یہ ایک یعنی اپنا ایک نظریہ بنا لیا سب نے کہ ایک وقت ہے جہاں سے مخلوقات کے پیدا ہونے کا آغاز ہوتا ہے، اس سے پہلے کچھ نہیں ہے۔ تو اس سے پہلے پھر کتنا عرصہ ہے وہ تو آپ اس کا اندازہ ہی نہیں لگا سکتے۔ یہ جتنا بھی پیچھے رکھ لو کہ یہ مخلوقات، اور مخلوقات کی تشریح کیا کرتے ہیں؟ مخلوقات کا مطلب ہے یہ جہان جس میں ہم رہتے ہیں۔ صرف اہل حدیث، اہل سنت، ان کے نزدیک یہ ہے کہ یہ اللہ کے مخلوقات میں سے، جہانوں میں سے ایک جہان ہے۔ اللہ تعالیٰ تو ازل سے پیچھے پتہ نہیں کتنے جہان ہیں۔ اللہ تعالیٰ یحیی و یمیت، زندہ کرتا ہے، مارتا ہے، تدبیر کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس جہان سے پہلے اللہ تعالیٰ فارغ نہیں بیٹھا تھا، نعوذ باللہ۔ آپ نہیں پیدا ہوئے تھے تو کیا مطلب رزق نہیں آ رہا تھا؟ اللہ تعالیٰ کی اور کوئی مخلوق نہیں تھی، میں نہیں تھا، آپ نہیں تھے، ایک وقت تھا۔ تو پھر ایک وقت تھا کہ ہم سارے انسان ہی نہیں تھے، ایک وقت تھا کہ یہ سارا جہان ہی نہیں تھا جس میں ہمیں، تو کیا پھر اللہ کی کوئی مخلوق نہیں تھی، کوئی اور جہان نہیں تھا؟ ہاں، وہ تو رب العالمین ہے، جہانوں کا رب ہے۔ اس جہان میں کئی جہان ہیں، اس جہان میں کئی جہان ہیں۔ پھر یہ بھی جہان ہے عالم برزخ، آخرت سے پہلے مرنے کے بعد یہ بھی ایک جہان ہے۔ وہاں کتنے کام ہو رہے ہیں وہاں یعنی قبر میں جاتے ہی بندے کا جو ہے سوال جواب شروع ہو جاتے ہیں، اور آگے وہ اس کی ایک زندگی شروع ہو جاتی ہے الگ سے، چاہے وہ مسلمان ہے یا کافر۔ ہاں، قرآن میں کیا ذکر کیا فرعون کے بارے میں کہ صبح شام اس کو جہنم کے اوپر پیش کیا جاتا ہے، یعنی اس کی سزا سنائی ہوئی، صبح شام وہ اپنی سزا بھگت رہا ہے، وہ بھی اور اس کی قوم بھی۔ تو پہلی بات تو یہ ہے یہاں اس چیپٹر میں کہ پہلی بات یہ کہ کیا اللہ تعالیٰ کی مخلوقات صرف یہ جہان ہے؟ یہ بحث ہے نا کہ اللہ کے بارے میں کہتے ہیں رب کی جو متکلمین کے نزدیک جو مصطلح ہے اس کو کہتے ہیں واجب الوجود، واجب الوجود۔ اور یہ ہے مخلوقات ہیں ممکن الوجود۔ وجود تین قسم کے ہیں، وجود واجب الوجود، ممکن الوجود، ممتنع الوجود۔ تو ممکن الوجود اگرچہ کچھ عرصہ پہلے نہیں تھا لیکن اب وہ وجود میں ہے، یہ مخلوقات کے اوپر اصطلاح ہے۔
اور واجب الوجود رب تعالیٰ کے بارے میں متکلمین کی اصطلاح ہے، اور ممتنع الوجود جو ہے وہ کہ جس کا وجود ہی نہیں، آپ سوچ ہی نہیں سکتے جس کے بارے میں. تو یہ کہتے ہیں العالم حادث، کہ یہ عالم جو ہے نا یہ مخلوق حادث مطلب بعد میں پیدا ہوا ہے، اور نظریہ رکھتے ہیں کہ ایک ہی جہان ہے اور اس کی مخلوقات اس سے پہلے مخلوقات کا تصور ہی نہیں آپ کر سکتے ان کے نزدیک. صرف اس مسئلے میں اہل الحدیث نے مخالفت کی ہے ان کی، اہل سنت نے، اور کہ اچھا ان کا آپس میں بھی اختلاف ہے. اب ہم یہاں جو ہے اللہ کے اسماء و صفات کے بارے میں جہمی کہتے ہیں کہ یہ جو پیریڈ تھا جس میں کوئی چیز کا وجود ممکن نہیں تھا، اللہ تعالی کا کوئی نام نہیں تھا، کوئی صفت نہیں تھی. یہ کون کہتا ہے؟ فلاسفہ جہمی کہتے ہیں. پھر کہتے ہیں جب پہلی مخلوق کا آغاز ہوا تو پھر اللہ تعالیٰ کی صفات کا بھی آغاز ہوا، اور ناموں کا بھی آغاز ہوا کہ نام اللہ نے کوئی چیز پیدا کر دی تو خالق بن گیا اور اس کی صفت خلق کہلائی. تو اسماء و صفات ان کے نزدیک مخلوق ہیں، اس لیے وہ ان کی توحید یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اس کے نام اسماء و صفات سے پاک کرنا، اللہ کی ذات کو، یہ توحید ہے ان کے نزدیک. اگر آپ اسماء و صفات پر ایمان رکھتے ہیں ان کے نزدیک یہ شرک ہے. تو معتزلہ ان سے نکلے ہیں، تو انہوں نے اللہ کے صفات کے بارے میں وہ عقیدہ ہے جو جہمیوں کا ہے. تو انہوں نے صفات کے بارے میں یہ کہا، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نام تو شروع سے ازل سے ہیں، لیکن صفات جو ہیں وہ یہاں سے شروع ہوئی ہیں. سب مخلوقات میں سب آ گئے، کچھ بھی نہیں تھا. اللہ کے علاوہ جو کچھ بھی ہے وہ مخلوقات ہیں. فرشتے بھی بیچ میں آ گئے. اب آ گئے ہاں، وہ اصل میں وہ کہتے ہیں کہ الامکان الذاتی امتناع الذاتی. یہ بحث امام ابن ابی العز رحمہ اللہ نے ذکر کی ہے اسی چیپٹر میں، کہ پہلے جو نا فعل جو تھا نا، فعل کا نا جو کوئی بھی چیز ایکشن جو ہے وہ امتناع ذاتی تھی، کہ بذات خود ناممکن تھا کسی بھی چیز کا حرکت کرنا. پھر کیا کہتے ہیں؟ فعل اور کلام جو ہے وہ امتناع ذاتی سے امکان ذاتی میں منتقل ہو گیا. جس طرح وہ ڈارون کا بےہودہ نظریہ کہ جی بندر سے پھر ایک بتدریج انسان وجود میں، دلیل کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں. بھئی آپ تو کہتے ہیں کہ تجربے سے ہر چیز ثابت ہوتا ہے، آپ کوئی تجربہ دکھائیں، آپ بھی کوئی بندر پال لیں، اس کو کر کے دکھائیں، کچھ تو بتائیں ثبوت، کوئی شواہد، کوئی جہاں سے آپ کو یہ سمجھ آئی بات. کچھ بھی نہیں. ایک شیخ کا میں درس سن رہا تھا اسی موضوع پر، انہوں نے کہا میں ڈارون کا نظریہ کا رد کرنے بیٹھے تو انہوں نے کہا اگر اس کی صرف ایک ہی وجہ تھی کہ میں نے اس کو کوئی وقت دی، ورنہ یہ اس قابل نہیں ہے کہ اس کو رد بھی کیا جائے. یہ نظریہ اس قابل بھی نہیں ہے کہ اس کو آپ موضوع بنائیں رد کا، کیونکہ یہ اس نظریے کو وہی بندہ قبول کرے گا یا تو جو فرعون کی قوم سے ہے جس نے ہر چیز ماننی ہے، اور وہ لوگ ہیں فری میسن کے ایجنٹس جنہوں نے ہر چیز ماننی ہے اور آگے شیئر کرنی ہے، برین واشڈ لوگ. اور یا پھر وہ بالکل جاہل ہے اور ہے تو بہرحال انہوں نے کہا میں نے جب دیکھا کہ
یہ نظریہ صہیونیت نے پھیلایا ہے، اور اس نظریے کی بنیاد پھر انہیں چند باتیں بتائیں، اور جو عالمی جنگ ہوئی تو اس عالمی جنگ کے لیے ڈارون کے نظریے کو جو ہے وہ پروموٹ کیا گیا کہ اس نظریے سے کیا نفسیاتی اور اخلاقی ڈیفیکٹ پیدا ہوتے ہیں انسان کے اندر، وہ پھر انہوں نے بتائے۔ اس لیے انہوں نے کہا میں اس لیے رد کر رہا ہوں کہ اس کے پیچھے صہیونی طاقتیں لگی ہوئی، اس کو فل جو ہے نا پروموٹ کرنے میں ہر قسم کے سپورٹ کرتی ہیں اس نظریے کو، اور لوگ جو ہے اس کو چلائے جا رہے ہیں، ورنہ اس قابل نہیں ہے کہ یہ نظریہ یوں پھیلا۔ یہ اسی طرح یہ نظریہ ابھی آپ کو کس طرح، آپ تو اپنے باپ دادا کی تاریخ نہیں جانتے ہے کہ وہ، اور اس جہان سے پہلے کی بتا رہے ہیں کہ وہاں ایک وقت تھا کہ جب کوئی بھی چیز الفعل، دو چیزیں فعل اور کلام، فعل مطلب کسی بھی چیز کا حرکت کرنا اور بولنا، کلام کون کرے گا؟ اللہ تعالیٰ، کوئی بھی ہو، خالق ہو، مخلوق کا تو وجود ہی نہیں تھا۔ اب کہتے ہیں اللہ کے لیے بھی نعوذ باللہ کوئی فعل، کوئی حرکت کرنا، کوئی فعل سر انجام دینا یا بات کرنا ناممکن تھا ان کے اصولوں کے مطابق، کیونکہ ایک ایسا پیریڈ تھا وہ جب فعل کا وجود ہی ناممکن ہے، کسی بھی فعل کا وجود ہی ناممکن ہے اور کسی بھی کلام کا وجود ناممکن ہے۔ پھر کہتے ہیں اچانک جو ہے وہ فعل اور کلام امتناع ذاتی سے امکان ذاتی میں آ گئے کہ ممکن ہو گیا فعل اور کلام، تو پھر جو ہے نا پابندی ہٹی، لاک ڈاؤن کھل گیا اور مخلوقات شروع ہو گئیں۔ یہ جاہلانہ نظریہ فلاسفہ کا ہے۔ پھر جو ان کے مخالفین کھڑے ہوئے ان کے مقابلے میں، وہ اپنے آپ کو اہل سنت سمجھتے رہے، اور انہوں نے بھی اس چیز کا انکار نہیں کیا، انہوں نے بھی کہا ایک پیریڈ ہے، اور انہوں نے صرف کس چیز کی مخالفت کی کہ جہمی اور معتزلی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات یا صرف صفات جو ہیں وہ اب یہاں سے شروع ہوتی ہیں، تو اشاعرہ اور ماتریدیہ نے کہا نہیں، اللہ تعالیٰ اپنی صفات کے ساتھ ازل سے ہے، اور صفات اگر ہم ان کو چیک کریں تو ان کے نزدیک صفات ہیں ہی 7 یا 8 ازل سے، چلو جتنی بھی مانی انہوں نے، وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ازل سے متصف ہے ان صفات کے ساتھ۔ اب کیا ان کا کیا کہنا ہے کہ ہاں یہ پیریڈ جب یہ مان رہے ہیں، ساتھ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ازل سے اپنی صفات کے ساتھ متصف ہے، اور پھر ساتھ میں یہ بھی مان رہے ہیں کہ ایک وقت تھا کہ جہاں اللہ تعالیٰ نہ کچھ کرتا تھا نہ کچھ بولتا تھا، نعوذ باللہ۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی صفات، اسماء و صفات معطل تھی۔ اب یہ بھی ایک الگ گمراہی ہے۔ تو پھر ہر محاذ پر جب بھی کوئی محاذ کھلتا ہے اس کو ہمیشہ ائمہ اہل سنت اہل الحدیث نے بند کیا ہے۔ اسلام کی صحیح تشریح اور دفاع ہمیشہ ائمہ اہل سنت جو کہ اہل الحدیث ہیں اور انہوں نے کیا ہے۔ انہوں نے پھر آ کر انہوں نے کیا کہا؟ اللہ تعالیٰ ازل سے اپنی صفات، اسماء و صفات کے ساتھ ازل سے موصوف ہے، متصف ہے، اور اللہ تعالیٰ کو کسی بھی وقت میں آپ معطل نہیں کر سکتے اس کی صفات سے۔ تو پھر الٹا کیا جواب دیا ہمارے اپنوں نے جو ہمارے ساتھ تھے، پڑوس میں تھے، اشاعرہ اور ماتریدیہ جو ہماری شکلوں کے ہیں، ایسے ہی رومال پہنتے ہیں جب وہ محاذ پر ہوتے ہیں، محاذ الہاد کے مقابلے میں جب آتے ہیں، انہوں نے الٹا ہماری طرف منہ کر کے پیٹھ معتزلہ اور جہمیوں کی طرف پیٹھ کر دی اور ان کو چھوڑ دیا، ہماری طرف فائرنگ شروع کر دی کہ جی یہ جو ہیں یہ بھی فلسفیوں کی طرح کفری عقیدہ رکھتے ہیں، ہمیں فلاسفہ سے ملا دیا۔ یہی الزام لگایا ابن تیمیہ رحمہ اللہ پر جب انہوں نے یہ بات کہی کہ اللہ تعالیٰ، بھئی اللہ تعالیٰ آپ بھی مان رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ازل سے اپنی صفات کے ساتھ موصوف ہے، ازل سے، تو آپ کے پاس کیا دلیل ہے کہ ایک وقت تک آپ اس کو معطل کر دیں؟ تو اللہ تعالیٰ اگر ازل سے خالق ہے، رازق ہے، مالک ہے، مدبر ہے، تو آپ کو
کس دلیل سے آپ اللہ تعالیٰ کو معطل کر رہے ہیں؟ نعوذ باللہ اس کی صفات سے۔ تو اللہ تعالیٰ ازل سے اس کی صفات کا اثر آپ کو ملے گا۔ انہوں نے کہا نہیں نہیں، آپ نے ان کا ذہن دوسری طرح ہو گیا، منفی تو سوچ۔ انہوں نے کہا آپ نے جب یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ ازل سے خالق ہے، رازق ہے، ازل سے رزق دے رہا ہے، تو آپ نے مخلوق کو ازلی بنا دیا۔ آپ نے مخلوق کو، اس جہان کو، ان مخلوقات کو ازل سے بنا دیا ہے۔ وہ کیسے ہو؟ بہرحال ان کو غصہ تھا، تعصب کے ماحول میں پھر غصہ اسی طرح نکلتا ہے، تو قادیانی ہو گیا، یہ گستاخ رسول ہو گیا، یہ واجب القتل ہو گیا۔ یعنی اب ایک ایسا فتویٰ لگانا جو ان لوگوں کے وہم و گمان میں نہ ہو۔ اب دیکھو نا ہمارے ماحول میں ویسے تو ختم نبوت کے محاذ پہ ہم سب ایک ہیں، لیکن ایک دوسرے پر بھی وقتاً فوقتاً حملہ کرتے رہتے، یہ قادیانی ہیں، ایک دوسرے آپس میں، کبھی اس کو گستاخ رسول بنا رہے ہوتے ہیں ایک دوسرے کو۔ ابھی گستاخ رسول چاہے جتنا بھی آپ کا اختلاف ہو جائے، گستاخ رسول مسلمان کے بارے میں چاہے کتنا بدعتی ہو جائے، اب اس کے بارے میں گستاخ رسول یا اللہ کا گستاخ کا فتویٰ لگانا، یہ تو آپ کی کوئی پرانی دشمنی ہے جس کی وجہ آپ جو ہے نا، آپ کو کوئی اور موقع ملا نہیں، غلطی ملی نہیں، تو کسی طرح اس کو بدنام کرو یا ماحول کی نزاکت سے فائدہ اٹھاؤ۔ تو یہی کیا اشاعرہ ماتریدیہ نے اور ان لوگوں نے امام ابن تیمیہ کے ساتھ اور تمام سلفی علماء کے ساتھ، کہ جب ہم نے اللہ تعالیٰ کی اسماء و صفات میں اہل سنت کے عقیدے کا دفاع کیا، ائمہ کے عقیدے کا، تو ہم پر الزام لگا دیا کہ یہ تو فلسفی ہیں۔ انہوں نے تو فلسفیوں والی بات کر دی۔ فلسفی کیا ہے؟ فلسفی کہتے ہیں کہ یہ مخلوقات جو ہیں، ہم تو یہ سارے، ہم سب فلاسفہ کے علاوہ سب ہم کہتے ہیں کہ العالم حادث، مخلوقات جو ہیں وہ پیدا ہوئی ہیں بعد میں، ازل سے نہیں ہیں۔ یہ تو سب کا ہمارا متفق عقیدہ ہے کہ مخلوقات ازل سے نہیں ہیں، بعد میں پیدا ہوئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات، اللہ تعالیٰ اپنی ذات و صفات کے ساتھ ازل سے ہے، مخلوقات ازل سے نہیں ہیں، بعد میں پیدا ہوئی ہیں۔ تو اس کے لیے وہ کہتے ہیں اللہ قدیم ہے اور مخلوقات حادث ہیں۔ تو جب ہم نے کہا کہ یہ غلط، یہ گمراہی ہے کہ اللہ کے بارے میں، اللہ کو مان رہے ہو کہ اللہ تعالیٰ ازل سے اپنی ذات و اپنی صفات کے ساتھ ازل سے ہے، اور پھر کہہ رہے ہو کہ ایک لمبا پیریڈ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کوئی صفات، اللہ تعالیٰ فعال ہی نہیں ہے لما یرید، اللہ تعالیٰ کلام ہی نہیں کر سکتا۔ ہم نے کہا اگر اللہ تعالیٰ ازل سے رازق ہے تو رزق ازل سے دے رہا، کوئی پیریڈ آپ نہیں کہہ سکتے اس وقت نہیں دے رہا تھا۔ یہ تو بغیر دلیل کے اللہ پر بات ہے، وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ یہ تو شیطان اس بات سے خوش ہوگا، شیطان چاہتا ہے کہ آپ اللہ کے بارے میں وہ بات کرو جو نہ اس نے بتائی، نہ اس کے رسول نے بتائی، نہ سابقہ کسی نبی نے بتائی۔ کس نے بتائی؟ یہ کہ ایک وقت تھا کہ اللہ تعالیٰ نہ بول سکتا تھا، نعوذ باللہ، نہ کچھ کر سکتا تھا، نعوذ باللہ۔ یہ تو فلاسفہ نے بتائی۔ فلاسفہ کا نظریہ ہے جو فلاسفہ کون؟ یہ جہمیہ۔ فلاسفہ تو یہ کہتے ہیں کہ یہ مخلوقات ازل سے ہیں۔ تو ان جہمیوں نے اور معتزلیوں نے اور انہوں نے ساتھ مل کے یہ بھی اشعری ماتریدی، انہوں نے سب نے رخ کر لیا ابن تیمیہ کی طرف کہ یہ ابن تیمیہ تو فلسفی ہے، یعنی وہ دشمن ہے جو سب کا ہے مشترکہ۔ وہ تو فلاسفہ کے محاذ پر کھڑے تھے سارے۔ معتزلہ اپنے مسلک کے مطابق ان کا رد کر رہے تھے، اور جہمی اپنے مسلک کے مطابق جہمی بھی رد کر رہے ہیں۔ یہ جہمیوں کا نظریہ یہاں سے شروع ہوتا ہے، جہمی بھی، اور اشاعرہ ماتریدیہ بھی رد کر رہے فلاسفہ کا۔ اور وہیں ہم بھی کھڑے ہیں، ہم تو مسلک اہل سنت پر کھڑے ہیں۔ تو جو ہی ہم نے کوئی ایسی بات کر دی جس میں اپنے ساتھ کھڑے ہووں کی بھی اصلاح ہوتی ہے، تو فوراً سب نے مل کر رخ ادھر کر دیا، یہ کھڑا فلسفہ ان کو چھوڑو، اصل تو یہ ہے فلسفی،
کس کو؟ ابن تیمیہ کو فلسفی بنا دیا، کہ بنا دیا کہ اس کا وہی عقیدہ ہے کہ جس طرح فلسفی کہتے ہیں کہ یہ عالم جو ہے، یہ جہان ازل سے ہے، تو فلاسفہ کا رد کرنے کے لیے انہوں نے ایک پیریڈ گھڑا، ایک ایسا وقت زمانے کا نظریہ گھڑا کہ تاکہ فلاسفہ سے ہم بچ جائیں، ہم پر الزام نہ لگے کہ تم بھی تو فلاسفہ کی طرح کہہ رہے ہو، کیونکہ فلاسفہ کہتے ہیں کہ جہان جو ہے نا وہ اس کی کوئی ابتدا نہیں ہے، اول هو الاول هو والآخر والا نظریہ وہ مخلوقات کے بارے میں رکھتے ہیں۔ تو ان کے رد میں سب سے پہلے کون آئے؟ الجہمیہ۔ پھر کون آئے؟ المعتزلہ، ساتھ ہو گئے۔ جہمیہ کے ساتھ انہوں نے اختلاف کیا، لیکن مخالفت میں، فلاسفہ کے مخالفت میں جہمیہ کے ساتھ ہیں، اور ان دونوں کی مخالفت کرتے ہوئے فلاسفہ کے مقابلے میں آئے الاشاعرہ والماتریدیہ، ٹھیک ہے، اور ان سب کی مخالفت کرتے ہوئے فلاسفہ کا بھی رد کے مقابلے میں آئے اہل الحدیث۔ جب اہل حدیث آئے تو ان سب نے اتحاد کر لیا ان کے خلاف، ان کو چھوڑ کے، اور ان پر یہ الزام لگایا تم فلسفی والا نظریہ رکھتے ہو، تم ہمارے ساتھ نہیں ہو۔ اور انہوں نے کس بات پر ان کی مخالفت کی کہ جو تم ان کی ساتھ دے رہے ہو، فلاسفہ کے ساتھ دے رہے ہو، یا معتزلہ، اشاعرہ، ماتریدیہ اور معتزلہ، بلکہ یہ اشاعرہ ماتریدیہ جو ہیں یہ ہم میں سے نکلے ہیں، ان کو سمجھایا کہ تم ان جہمیوں اور معتزلہ کا ساتھ دے رہے ہو اس پیریڈ کے نظریے میں۔ یہ جو انہوں نے نظریہ بنایا کہ ایک وقت ہے مخلوقات سے پہلے جس میں اللہ تعالیٰ نہ کچھ کر سکتا ہے نہ بول سکتا ہے، نعوذ باللہ، ان کو سمجھایا، یہ کثرت میں ہیں، اشاعرہ، ماتریدیہ، شافعی ہیں، حنفی ہیں، یہ ہم میں سے ہیں، ہم میں سے نکلے ہیں، ان میں محدث بھی ہے، ان میں فقیہ بھی ہے، کوئی حنفی ہے، کوئی شافعی ہے، کوئی مالکی۔ حنابلہ نہ ہونے کے برابر ہے ان میں، حنابلہ ہمیشہ اہل الحدیث کی صفوں میں کھڑے رہے، ہمیشہ اہل الحدیث میں شمار ہوئے، اور مالکیہ بھی ہیں، یہاں بھی مالکی بھی ہیں، حنفی بھی ہیں، شافعی بھی ہیں جو صحیح اہل سنت ہیں، لیکن یہاں کثرت جو ہے اشاعرہ ماتریدیہ میں، جو وہاں بھی حنفی شافعی ہیں۔ تو انہوں نے اپنوں کو کبھی، تم تو ہماری اصول بات سمجھتے ہو، ان کو سمجھانے کی کوشش کی کہ یہ جو نظریہ تم نے بنایا نا، یہ جہمیوں کی تائید کر رہے ہو اس بات میں، یہ نظریہ اللہ کی شان کے خلاف ہے۔ تو انہوں نے ان کو بھی ساتھ ملا لیا، ان کو بولا کہ دیکھو ہمارے پیچھے کھڑے ہیں فلسفی، تو ہاں، ابن تیمیہ پر سب سے پہلے فتویٰ لگایا کہ ابن تیمیہ کون ہے؟ ابن تیمیہ جو ہے یعنی صحابہ، تابعین، تبع تابعین، ائمہ کے بعد جانشین سلف ہے، جانشین سلف صالحین اہل سنت ہے، کہ جس نے تمام ائمہ کے مسلک کو زندہ کیا، مجدد ہے، اور دفاع کیا ہے اسے ایک ایک بات کا، اور تمام اہل سنت حنفی، شافعی، مالکیوں کو ائمہ احناف، شوافع، مالکی اور پھر تبع تابعین، تابعین، صحابہ کا راستہ دکھایا ہے۔ تو اپنوں میں سے ہی ہمیشہ پھر مخالفت کرتے ہیں۔ ابن تیمیہ پر یہ الزام لگا دیا، کس بات پر الزام لگایا یہ یاد ہے آپ کو؟ اور کیا الزام لگایا؟ اب یہ سوال ہے، آپ نے جواب دینا ہے۔ ابن تیمیہ رحمہ اللہ پر کیا الزام لگایا اپنی صفوں میں سے لوگوں نے جو اہل سنت کے لباس میں ہیں، اور کس بات پر الزام لگایا بتائیے؟ کیا الزام کہ وہ فلسفیوں کے ساتھ ہیں؟ کیا فلسفیوں کے ساتھ کس نظریے میں؟ مخلوقات سے اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کے بارے میں جو کہ هو الاول والآخر، کہ اللہ تعالیٰ اپنی صفات کے ساتھ ازل سے، جیسے امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے بھی آغاز یہیں سے کیا
کہ اللہ کی صفات کے بارے میں جو یہ عقیدہ ہے ہمارا، اس کی کیا دلیل ہے؟ اللہ کی صفات کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ اپنی تمام جملہ صفات کے ساتھ ازل سے ہے، جس طرح اس کی ذات ازلی ہے، اس کی صفات تمام صفات ازلیہ ہیں، یہ دلیل ہے۔ ہاں ہاں بالکل، اللہ کا کلام ہے، هو الاول والآخر، هو الاول لیس قبلہ شیء، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اول کی تشریح کرتے ہوئے۔ تو یہ دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر اول ہے تو مطلب وہ اپنی صفات اسماء و صفات کے ساتھ اول ہے نا، تو آپ اللہ کی اسماء و صفات کو معطل کس دلیل سے کر رہے ہیں؟ ہاں وہ دیں گے، انہوں نے ایک عقیدہ گھڑا ہے ایک محاذ پر جا کر اپنی، ان کی دلیل یہ ہے کہ ہم ان کی دلیل نہیں، انہوں نے اپنا جو نا کیا کہیں گے دفاع کیا فلاسفہ کے مقابلے۔ جب اہل بدعت سے آپ لڑیں گے، مناظرے کریں گے، تو اہل بدعت آپ پر الزامی بارش کریں گے، تو آپ دفاع میں یہ بھی انکار کرتے جائیں گے، یہ بھی انکار کرتے جائیں گے، وہ کرتے کرتے وہ اس چیز کا بھی، یہ فلاسفہ نے ان سے منوایا۔ یہ فلاسفہ سے جو ہر وقت بحث کرتے تھے، فلاسفہ سے بچنے کے لیے کہتے ہیں نا دودھ کا جلا چھاچھ کو بھی پھونک پھونک کر پیتا ہے۔ دودھ پلایا تھا دادی اماں نے گلاس میں، شیشے کے گلاس ہوتے تھے پہلے، دودھ سفید دودھ شیشے کے گلاس میں تھا، وہ گرم گرم، وہ گلاس ٹوٹتے نہیں تھے۔ پلایا تو پوتا جی آئے تھے شہر سے، پڑھتے تھے، چھٹیاں آئے ہوئے تھے، ایک دم انہوں نے پیا تو منہ جل گیا۔ اگلے دن صبح صبح تازہ لسی بنائی، اسی گلاس میں دی، تو اب پھونک مار کے پی رہا تھا لسی کو۔ ہاں اس نے سمجھا یہ وہی چیز ہے جس نے کل میری زبان جلائی۔ تو فلاسفہ کے ساتھ مقابلہ کرتے کرتے فلاسفہ کے کفریہ عقائد کا مقابلہ کر رہے تھے بغیر سنی عقیدے کے۔ یہ شرط ہے کہ آپ جب کسی مخالفین اہل سنت کا رد کرو گے تو آپ کے پاس عقیدہ اہل سنت کا بھرپور علم ہونا چاہیے اور رسوخ ہونا چاہیے، ورنہ آپ اپنے پڑھنے لکھنے سے کام رکھو، آپ پڑھو، علماء کی صحبت اختیار کرو، علماء سے علم حاصل کرو، مناظرے کا میدان مت ہاتھ لگاؤ اس کو۔ نتیجہ کیا ہوگا کہ آپ جو ہے نا نتیجتاً ایک اور نیا فرقہ بنا دو گے۔ اسی طرح ہمارے اب نوجوانوں کو الحاد کا مقابلہ کرنے کا بھوت سوار ہے، ان کو یہ نہیں پتہ یہ بہت بڑا سمندر ہے، یہ سارے اسی محاذ پہ تو گمراہ ہوئے ہیں۔ یہ الحاد کا ہی تو چیپٹر ہے، یہ الحاد والی لائن ہے، یہ اوپر یہ بارڈر ہے، فلاسفہ کھڑے ہیں وہاں ہتھیار لے کر، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی یہ مخلوقات ازل سے ہیں اور ابد تک ہیں۔ تو ان کے مقابلے میں سب سے پہلے جہمی پہنچے کہ ہم ہیرو بنتے ہیں کہ ہم نے اسلام کا دفاع کیا تھا۔ تو پہلے مرحلے میں ہی جو خندقیں کھودی تھیں ان پر حملہ کرنے کے اسی میں گر کے گردن تڑوا لی، اللہ کے اسماء و صفات کا انکار کر بیٹھے۔ اور معتزلہ وہ تھوڑے سے اچھے انہی سے نکلے ہیں کہ انہوں نے کہا شاید دیکھیں آپ، اور معتزلہ جو ہے وہ بھی انہی کے نقش قدم پر ہیں، صرف اللہ کے ناموں کا اس بات کر کے صفات کے بارے میں وہی نظریہ ہے جو جہمیوں کا ہے۔ تو کہتے ہیں اللہ عالم ہے بغیر علم کے، قادر ہے بغیر قدرت کے، خالق ہے بغیر خلق۔ اشاعرہ والماتریدیہ بھی انہی سے نکلے ہیں، معتزلہ سے نکلے ہیں۔ معتزلہ میں بھی سارے حنفی شافعی ہیں، معتزلہ میں بھی سارے چوٹی کے حنفی شافعی ہیں۔ تو خاندان ایک ہی تھا، یعنی تو وہاں سے نکلے، کچھ تھوڑا سا احساس پیدا ہوا کہ ہم آگے نکل چکے ہیں تو پیچھے ہٹے، لیکن سیدھے وہاں نہیں آئے جو جس مسلک سے آغاز ہوا تھا سب کا، وہ ہے مسلک اہل سنہ اہل الحدیث۔ یعنی اہل الحدیث سے مراد کوئی تنظیم نہیں ہے، اہل الحدیث سے مراد اہل الحدیث، مسلک اہل سنت کا نام مسلک اہل حدیث کیوں پڑا ہے؟
کیونکہ جب یہ طوفان اٹھا الحاد کا اور گمراہیوں کا، اس وقت جو ائمہ کرام ثابت قدم رہے ہیں اور جنہوں نے 100% صحیح دفاع کیا اسلام کا، وہ محدثین ہیں، وہ ائمہ حدیث ہیں، اہل الحدیث، ائمہ حدیث کو کہا جاتا ہے۔ اور پھر مسلک اہل سنت کو ان کی وجہ سے مسلک اہل حدیث کہا جاتا ہے، عوام الناس کو بھی، کہ جو عوام الناس ائمہ حدیث، اہل الحدیث جیسے احمد بن حنبل ہیں اور اس طرح کے ائمہ جو ہیں ان کے نقش قدم پر ہیں، وہ ہیں اہل سنت۔ لہذا اہل سنت کی دلیل یہ ہوا، پہچان یہ ہوا، جو اہل حدیث کے طریقے پر ہوگا، یعنی ائمہ حدیث کے طریقے پر ہوگا، وہ اہل سنت ہے، ورنہ اشعری ماتریدی ہے۔ اور وہ اہل الحدیث میں بھی سارے حنفی شافعی مالکی ہوتے تھے علماء، عوام الناس کبھی بھی شافعی حنفی مالکی نہیں کہلاتی، علماء ہوتے ہیں حنفی شافعی مالکی، کیونکہ یہ ایک مقام ہے، لیول ہے عالم کا۔ جب وہ درجہ اجتہاد تک پہنچ جاتا ہے تو وہ مجتہد ہوتا ہے، لیکن اس کو یہ مذاہب اربعہ جو اہل سنت کے مذاہب اربعہ ہیں، ان میں سے کسی بھی مذہب کے اصول کی موافقت کی وجہ سے اس کا لقب پڑ جاتا ہے کہ یہ حنفی ہے، یہ شافعی ہے، یہ مالک، ورنہ سب یہ مجتہدین علماء ہیں اور کتاب و سنت سے ہی استدلال لیتے ہیں۔ ان کے اصولوں کی وجہ سے، اصول استدلال کی وجہ سے ان کو حنفی شافعی مالکی کہا جاتا ہے۔ یہ وہ لوگ علماء ہیں جو مجتہدین ہیں، اور ان کے اوپر یہ الزام لگانا کہ یہ کسی کا حنفی ہونا مطلب وہ مقلد حنفی یا شافعی یا مالکی امام کوئی بھی ہے، وہ مجتہد ہے۔ مجتہد تو مقلد کی تقسیم ہے نا، ایک مجتہد ہے، ایک متبع ہے، ایک مقلد ہے۔ تو مقلد عامی ہوتا ہے، عالم مقلد نہیں ہوتا، اور عامی کا مسلک عالم کا ہوتا ہے۔ عالم حنفی ہو سکتا ہے، شافعی ہو سکتا ہے، عامی نہ حنفی ہو سکتا ہے نہ شافعی۔ اس کا مسلک وہ جس عالم سے اس نے مسئلہ پوچھا، اس مسئلے میں اس کی رائے، یعنی عامی کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ کہے میں حنفی ہوں، میں شافعی ہوں، علماء ہوتے ہیں۔ تو دونوں طرف افراد تفریق، ایک طرف کیا ہے کہ وہ عامی کو کہہ رہے ہیں یہ سب حنفی ہو، واجب ہے تم پر حنفی بننا، اور دوسری طرف کہہ رہے ہیں کہ کوئی عالم حنفی ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ تو کون یہ نہیں، کنفیوز ان کو فلاسفہ نے کیا ہے، کنفیوز وہاں سے ہوئے۔ تو اب ہم کہاں تھے؟ اہل الحدیث پر الٹا انہوں نے اہل الحدیث پر فتویٰ بازی شروع کر دی کہ اہل الحدیث نے جب دفاع کیا اسماء و صفات کے چیپٹر میں عقیدہ اہل سنت کا، اور کہا کہ اللہ تعالی هو الاول، اللہ تعالیٰ اپنی ذات و صفات کے ساتھ ازل سے ہے، تو آپ کس طرح کہتے ہو کہ ایک وقت تھا کہ اللہ تعالیٰ کی تمام صفات، اسماء و صفات معطل تھیں، نہ کچھ کر سکتا تھا اللہ تعالیٰ، نہ کچھ بول سکتا تھا، نعوذ باللہ، آپ بھی ان کی تائید کر رہے ہو؟ ان کو کہا، تو انہوں نے الٹا الزام لگا دیا تم فلاسفہ والی بات کر رہے ہو۔ انہوں نے کیا کہا؟ تم نے وہ بات کر دی جو فلاسفہ کہتے ہیں۔ فلاسفہ کیا کہتے ہیں؟ فلاسفہ کہتے ہیں مخلوقات ازلی ہے۔ اور کب کہا اہل الحدیث نے، کب ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کہا کہ مخلوق ازل سے، ہر مخلوق سے پہلے عدم ہے، اس سے پہلے کوئی اور مخلوق ہے، اس سے پہلے کوئی اور مخلوق ہے، کوئی بھی مخلوق ایسی نہیں ہے کہ جو ہر مخلوق کا ابتدا ہے اور ایک انتہا ہے، حتیٰ کہ یہ جہان بھی اس کی ابتدا اور اس کی انتہا ہے۔ لیکن انہوں نے انصاف سے کام نہیں لیا، الٹا الزام لگا دیا ابن تیمیہ پر۔ تو یہاں وہ جہلمی جو ہے، جہلمی بچہ جو ہے، اس کو بھی یہ مغالطہ لگا ہے کہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ جو ہے نعوذ باللہ کوئی فلسفی والی بات کر رہے ہیں۔ تو یہ تو تعصب میں الزام لگایا گیا، اسی لیے منع کیا گیا کہ آپ جو ہے اہل بدعت کی کتابوں کا مطالعہ نہیں کریں۔ آپ کہتے ہیں روافض کی بھی پڑھو، سب کی پڑھو، آپ جو ہے کتاب و سنت کا مطالعہ کریں، اور کتاب و سنت کے جو علماء ہیں نبی کے وارثین،
आइम्मा अहले सुन्नत उनका की किताबों का मताला करें तो आपको अल्लाह ताला किताब व सुन्नत के नूर से नवाजेगा, आपको बसीरत अता करेगा। तो फिर क्या रिज़ल्ट निकलता है अहले बिदत की किताबें पढ़ने का? वही जो इसके मोहम्मद अली मिर्ज़ा मोहम्मद अली जहलमी और उसके मानने वालों के साथ हुआ है कि उल्टा वो जो सलफ़ के ऊपर सलफ़ के से बदगुमान हो गए और सलफ़ पर कुफरी अकायद की बदगुमानी करने लग गए, ख़ास तौर पर इब्न तैमिया रहमतुल्लाह के बारे में। बहरहाल ये एक बुनियादी चीज़ थी, मेरे ख्याल में आप लोगों के जहन में बैठ गई होगी कि यहाँ से आगे मज़ीद बहुत लंबी बहस चलेगी, ये चैप्टर बहुत अहम है। तो आज इसी पर इक्तिफ़ा करते हैं, ये अगली क्लास का आगाज़ यहीं से इंशाअल्लाह होगा। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।